خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے احساس نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ مدرسہ جامعہ ابراہیمیہ کے اساتذہ اکرام، حضرت محتیم صاحب اور دیگر علماء اکرام، عزیز طلبہ، یوم جمہوریہ ہمارے ہندوستان کا ایک عظیم تہوار ہے جس کو ہم بڑی خوبی اور بڑے اچھے انداز اور نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ پورے ہندوستان میں مناتے ہیں۔ یوم جمہوریہ یا انگلش میں ریپبلک ڈے کہہ لیجیے یا لوکتنتر دیوس کہہ لیجیے ہندی میں، یہ ایسے ہی ہمارے سامنے تھالی میں رکھ کر کے پیش نہیں ہوا، بلکہ عظیم قربانیوں اور بہت جد و جہد اور بڑی مشقت کے بعد یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تقریباً 250 سال تک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں رہا اور ہندوستان میں انگریز حکومت کرتا رہا۔ بہت جد و جہد اور بہت قربانیاں جن میں ہمارے علماء پیش رہے۔ تقریباً 3 سال اور کچھ مہینے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی مالٹا کی جیل میں رہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیش رہے اور بہت مرتبہ جیلوں میں گئے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور بہت سارے علماء اکرام، ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا۔ سن 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا اور جب اس نے دیکھا کہ ہندوستان میں ایک ناقابل اندیش حکمراں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے یہاں پر اپنے پنجے جمانے شروع کیے اور پنجے جماتے سن 1701 تک وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ سن 1701 میں جیسے ہی ہندوستان پر انگریز کی حکومت قائم ہوئی، ہندوستان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس بچے نے جب ہوش سنبھالا اور تقریباً 40 سال کی عمر میں سن 1740 کے اندر وہ تمام شرعی علوم سیکھ کر کے انہوں نے فراغت حاصل کی اور پوری دنیا کے علوم انہوں نے اپنے دل کے اندر پیوست اور منجمد کر لیے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں ہے تو سب سے پہلا فتویٰ ہندوستان میں آزادی کے لیے جو دیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ شاہ صاحب کو اپنی اس فتوے کی اور اپنے بے قرار جذبے کی بڑی پاداش بھگتنا پڑی۔ شاہ صاحب کو دہلی سے شہر بدر کر دیا گیا، شاہ صاحب کے پہنچے اتروا دیے گئے تاکہ ان کا قلم، ان کے قلم سے نکلی ہوئی روشنائی اور ان کے قلم سے نکلی ہوئی آواز جگہ جگہ پر آزادی کے چراغ روشن نہ کر دے۔ شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے، چاروں کو ہی شہر بدر کر دیا گیا۔ شاہ صاحب کے مدرسے پر بلڈوزر پھروا دیا گیا۔ لیکن وہ جو ایک عام قاعدہ ہے کہ آدمی گھبرا کر کے کونے کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے، شاہ صاحب نے اس کو گوارا نہیں کیا، بلکہ جو فتویٰ دے چکے تھے اس فتوے پر قائم رہے، اور شاہ صاحب کے بہت سارے شاگرد اور ان کے بیٹوں نے اس دور کو سنبھالا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آخر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا، اور ان سے چلتا ہوا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی تک پہنچا۔ اور جب حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نے دیکھا کہ ہندوستان بغیر ہندو بھائیوں کو شریک ہوئے آزاد نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے گاندھی جی کو ساتھ لیا، جگہ جگہ شہر شہر قریہ قریہ اور گاؤں گاؤں پہنچے اور ہندوستان کی آزادی کو ایندھن تازہ فراہم کیا۔
کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی آزادی کسی شخص واحد کی یا کسی اکیلے فرقے یا کسی ایک قوم کی مضمون منت ہے۔ سب نے مل جل کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا اور ہندوستان آزاد ہوا۔ آپ کو یاد ہے؟ اگر یاد نہیں تو تاریخ کے صفحات سنبھالیے، اخبارات کے پرانے زمین اٹھا کر کے دیکھیے، اخبارات کی پرانی فائلیں اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جلیانوالہ باغ جو ہمارے ہندوستان کی آزادی کا ایک نہایت ہی خطرناک اور وحشتناک باب ہے، جنرل ڈائر نے وہاں پر گولیاں چلوا دی اور بغیر اس امتیاز کے گولیاں چلوائی کہ کوئی وہاں مسلمان تھا یا ہندو تھا یا سکھ تھا یا عیسائی تھا یا پارسی تھا یا کوئی بچہ تھا یا بوڑھا تھا یا عورت تھی، ہر ایک کے اوپر گولی چلی۔ ادھم سنگھ ایک سکھ نوجوان وہاں پر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ادھم سنگھ نے جب یہ دیکھا کہ جنرل ڈائر نے بغیر کسی امتیاز کے یہاں پر گولی چلوائی اور یہاں پر بہت سارے ہمارے ہندوستانی کو شہید کیا، ادھم سنگھ نے وہیں پر کھڑے کھڑے اپنے دل میں ایک تہیہ کیا کہ میں پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی اس شخص کو ضرور قتل کروں گا۔ اور یہ جذبہ اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ جنرل ڈائر کے خلاف ادھم سنگھ چلتے چلتے 7 سال جا کر کے لندن کے اندر مقیم رہا اور اسی تعاون میں لگا رہا، اسی کوشش میں لگا رہا کہ موقع ملے اور میں جنرل ڈائر سے انتقام لوں۔ چنانچہ ایک دن جنرل ڈائر ایک جلسے کے اندر شریک ہوا اور جب اس نے کوشش کی کہ ہندوستانیوں کے خلاف زہر اگلا جائے تو جنرل ڈائر کے خلاف ادھم سنگھ اپنی ایک کتاب میں ریوالور چھپا کر کے اندر شریک ہو گیا تھا۔ ادھم سنگھ نے جب دیکھا کہ جنرل ڈائر زہر اگلنے کے لیے تیار ہے اور زہر اگل رہا ہے، ادھم سنگھ نے اپنی ساری گولیاں جنرل ڈائر کے سینے کے اندر پیوست کر دی اور پھر بھاگا نہیں، فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ وہیں پر ڈٹا کھڑا رہا اور بلند آواز سے کہتا تھا کہ قاتل میں ہوں، مجھے پکڑو اور تم اپنے ملک کے قانون کا تقاضا پورا کر دو۔ میں نے اپنے ملک کی محبت کا تقاضا پورا کر دیا۔ یہ قربانیاں تھی جو ایک سکھ نوجوان تھا اس کی۔ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ایک دن انگریزوں کا اور ہندوستانیوں کا میچ ہو گیا۔ عجیب اتفاق، مسلمان جیت گئے اور انگریز ہار گئے۔ اس کی خوشی منانے کے لیے حضرت مولانا حسرت موہانی کے پاس بہت غریب طالب علم تھے، اپنے کمرے کے اندر کچھ نہیں تھا جو اس کی خوشی مناتے۔ ایک تیل کا کنستر رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور اس کو پھٹکا اور اس کو بجاتے بجاتے نواب صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گئے خوشی مناتے۔ یہ ایک آزادی کا جذبہ تھا جو پورے ہندوستانیوں کے اندر علماء نے اور ہندوستانیوں نے کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا تھا، جس کے پاداش میں آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں ہم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ سارا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ آج کا جو دن ہے ریپبلک ڈے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو پھر ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی، ایک ایسی قانون سازی کی ضرورت تھی جس قانون کے نیچے رہ کر کے اور جس قانون کے اندر رہ کر کے ہندوستان کی تمام قوم، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ تمام آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں اور آزادی کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ جی سکیں۔ بہت دن کوشش رہی، ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں ڈاکٹر امبیڈکر کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا۔ 35 مسلمان تقریباً اس کمیٹی کے اندر شامل تھے، جن میں حضرت مولانا حسرت موہانی، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء اکرام تھے۔ اگر وہ چاہتے تو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا سکتے تھے۔ اس کی وجوہات تھی ان کے پاس، کیونکہ ہندو بھائی ہندوستان میں زیادہ تھے اور ویسے بھی مسلمان پاکستان پہلے ہی لے چکے تھے۔ لیکن ہمارے علماء اکرام نے کوشش یہ کی کہ ہندوستان کو لوکتنتر بنایا جائے،
ہندوستان کو جمہوریت بنایا جائے تاکہ یہاں پر مسلمان، سکھ، ہندو، مسلم سب آپس میں آزادی کے ساتھ رہ سکے اور برابری کے درجے سے رہ سکے۔ ہمارے مسلمان اور ہمارے علماء اور تمام بزرگوں اور ڈاکٹر امبیڈکر کی کوششوں سے یہ ہندوستان لوکتنتر بن گیا۔ آج ہم اسی لوکتنتر کو ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے ہیں یا جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ہندوستان کے اندر ہم اس قانون کے تحت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر کے شریک ہیں، سب برابر سے رہتے ہیں۔ کوئی نہ اونچا ہے نہ نیچا ہے، کوئی نہ ذات میں اونچا ہے نہ ذات میں نیچا ہے، سب برابر ہیں۔ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے ہر کسی کو برابر کا درجہ ملتا ہے اور ہندوستان میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج میں اپنی بات کو 2 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں، اس بات کو بتا کر کے کہ آج اسی جمہوریت کو، اسی لوکتنتر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لوکتنتر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی جمہوریت کو ختم کر کے ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نیچے لوگ اور اقلیتیں تمام پریشان رہیں اور ہم سے دب کر کے رہیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کر کے انگریزوں سے اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا اور ہندوستان میں لوکتنتر اور جمہوریت قائم کی تھی، آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہم ہندوستان کو لوکتنتر کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کریں گے، اور جو کوئی اس لوکتنتر کو اور جمہوریت کو مٹانے کی کوشش کرے گا ہم اس کے سامنے اپنا سینہ لے کر کے کھڑے ہوں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔